ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر حسد پیدا ہوا تھا، جبکہ انہیں علم ہوا کہ یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین ان کو نبوت اور رسالت کے لیے چنے گا، ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا ہے، اور جب قافلہ آیا ان کو کنویں سے نکالا تو انہی بھائیوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے دور لے جاؤ، ایسی جگہ لے جاؤ جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ کیوں ایسا حسد پیدا ہوا؟ اس لیے کہ یہ ہم پر برتری لے جانے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برتری جو ہمیں عطا کی ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں، تو ان یہودیوں کو حسد ہو گیا، اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بہترین امت کہلانے کے حقدار ہیں، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو جان لیجئے کہ یہودیوں والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ ٹھیک یہودیوں والی صفت پیدا ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جب ان کے سامنے کوئی منکر چیز ہوتی، بری چیز ہوتی تو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت برا کر رہے تھے وہ، کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی۔ برائیاں دیکھتے ہیں لیکن منع کرنے کی جرت کسی کو نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اگر زبان استعمال کر سکتے ہو برائی روکنے کے لیے زبان استعمال کرو، ہاتھ ہی استعمال کر سکتے ہو ہاتھ ہی استعمال کرو، اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہو اثر و رسوخ استعمال کرو، لیکن روکو برائیوں کو، ٹوکو لوگوں کو۔ آپ کی جب ٹوک پڑے گی، آپ کی جب روک پڑے گی، جب آپ لوگوں کو منع کریں گے تو کم سے کم لوگوں کو شرم تو آئے گی کوئی ہے منع کرنے والا، ٹوکنے والا۔ جب یہ لوگ بھی موجود نہیں ہوں گے تو جان لیجئے کہ لوگوں کی ضمیر مر چکی ہوگی، لوگ بہیمانہ زندگی گزاریں گے۔